السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیع اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ٹینیٹس کی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسی سیٹی کی آواز، شور کی آواز، جھنجھناہٹ یا سرسراہٹ جو کانوں میں ہر وقت 24 گھنٹے جاری رہے؟ کوئی بھی شخص میں سمجھتا ہوں کہ اس آواز کو برداشت نہیں کر سکتا، خاص طور پہ جب وہ بند ہونے کا نام ہی نہ لے۔ تو اسی شور کو ہم کہتے ہیں ٹینیٹس۔ میں آپ کو کچھ اس سلسلے میں معلومات فراہم کرنے والا ہوں۔ ٹینیٹس ایک عام سا مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ امریکہ میں تقریباً 5 کروڑ لوگ ٹینیٹس کا شکار ہیں۔ اور ٹینیٹس ہے کیا؟ وہی جیسے میں نے کہا کہ سیٹی کی آواز، شور کی آواز، کانوں میں جھنجھناہٹ، بزر کی آواز، یہ سارا ٹینیٹس کہلاتا ہے۔ اب 50 سال کی عمر سے لے کے آگے کی عمر تک عموماً یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ تنگ کرتا ہے، کچھ کو کم، لیکن اس میں پھر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس آواز کو کیسے بند کیا جائے۔ اور بعض لوگ تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہماری مراد شور سے ہے، اور اگر کوئی مریض ہمارے پاس یہ شکایت لے کر آتا ہے کہ اس کو اب باقاعدہ گانوں کی آواز کانوں میں آتی ہے، یا اس کو کوئی خاص موسیقی بجنے لگتی ہے کانوں میں، تو یہ جو ہے یہ ٹینیٹس نہیں ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے نفسیات کے معالج سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹینیٹس 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سبجیکٹو اور ایک آبجیکٹو۔ سبجیکٹو یہ ہے کہ مریض خود صرف اس آواز کو سن رہا ہوتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو نہیں سنائی دیتی، جبکہ آبجیکٹو ٹینیٹس یہ ہے کہ وہ آواز اگر معالج کوشش کرے تو اس کو بھی آ سکتی ہے جو آواز مریض سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آبجیکٹو ٹینیٹس جو ہیں وہ چند ہی اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور لیکن اس کا علاج بھی آسانی سے ممکن ہوتا ہے، کیونکہ جیسے پیلیٹل مایوکلونس ہے، یا یوسٹیشین ٹیوب کا پیٹنسی ہے، زیادہ پیٹنٹ ہونا ہے، یہ کچھ وجوہات ہیں جن کا علاج آسانی سے ممکن ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹو ٹائپ ٹینیٹس کی۔ اب اس کے لیے یہ زیادہ تر 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وجوہات تو بہت ساری ہوتی ہیں، کیونکہ کان جو ہے وہ کوئی سادہ سی چیز نہیں ہے۔ کان کے بھی مختلف حصے ہیں، اور ان مختلف حصوں کی وجہ سے، جیسے بیرونی کان ایکسٹرنل ایئر، مڈل ایئر جو درمیانی کان ہے، اور انر ایئر جو اصل اندرونی کان ہے، جہاں سے سننے کا نظام قائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد نسیں شروع ہو جاتی ہیں جو دماغ تک اس آواز کو پہنچاتی ہیں۔ تو یہ سارا نظام کہیں بھی پیچیدہ تو ہے ہی، لیکن اس نظام میں کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو مریض کو ٹینیٹس ہو سکتا ہے۔ تو یہ ٹینیٹس، جیسے میں مثال دوں کہ ایکسٹرنل ایئر ہے، اگر اس میں بہت سارا میل، جسے ایئر ویکس انگریزی میں کہتے ہیں، اگر میل بھر جائے، اور وہ میل بعض لوگ دھکیلتے ہوئے ایئر بڈ وغیرہ سے وہ کان کے پردے تک لے جاتے ہیں، تو ایسی شکل میں وہ جب کان کے پردے کو چھو رہا ہوتا ہے تو ایک شور کی آواز مریض کے کان میں مسلسل آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی۔ دوسرے، ایکسٹرنل ایئر میں ہی، بیرونی کان میں ہی اگر کوئی بڈ سے کوئی زخم پہنچاتا ہے اپنے آپ کو صفائی کے چکر میں، یا یہ کہ پردہ زخمی ہو جاتا ہے، تب بھی بعض لوگوں کو ٹینیٹس شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوا بیرونی کان کا مسئلہ۔ اب آئیے درمیانی کان میں، اگر کسی کو پس پیدا ہو جائے، پیپ بھر جائے، یا وہاں پر کوئی زخم ہو جائے، یا وہاں اوٹائٹس میڈیا جو درمیانی کان کا انفیکشن ہے وہ ہو جائے، یا پھر وہاں پر کولیسٹوما ایک بیماری ہے جو وہاں پر تباہ کر رہی ہوتی ہے کان کے نظام کو، اس سے بعض لوگوں کو ٹینیٹس بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اندرونی کان کا حصہ ہے، جہاں پر اصل
سننے کا نظام قائم ہے اس کو ہم کوکلیا کہتے ہیں، اور کوکلیا میں اگر ڈیمیج ہو جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر لازمی طور پہ بعض لوگوں کو سنائی میں بھی مسئلہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیٹی کی آواز یا شور کی آواز ٹینیٹس کی شکل میں آنے لگتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ اب اس کے پیچھے بھی کوکلیا کے پیچھے پھر ویسٹیبولو کوکلیئر نرو ہے، جو کہ 8ویں نرو ہے، 8ویں نس ہے، جس کا تعلق سننے سے ہے۔ یہ سننا جو ہے یہ کوکلیئر نرو کے ذریعے سے ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، اور دماغ سے ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ کس کی آواز اور کیسی آواز ہمیں آ رہی ہے۔ تو یہاں اگر اس نس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، مثلاً نس پہ کوئی زخم پہنچا، یا کوئی ہیڈ انجری ہو گئی، یا کوئی فریکچر ہو گیا اور نس زخمی ہو گئی، یا وہاں کوئی ٹیومر ہو گیا نس کا، جیسے ایکوسٹک نیوروما ایک ٹیومر ہے، تو اس طرح سے وہ نس کے زخمی ہونے سے یا ٹیومر پیدا ہونے سے بھی بعض لوگوں کو ٹینیٹس کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بیماریاں ہیں، جیسے مینیئرس ڈیزیز ہے، اس میں بھی بعض لوگوں کو ٹینیٹس ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی کچھ بیماریاں، یہ تو کان کے سلسلے سے کی بیماریاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ جسمانی بیماریاں بھی ہیں جو کہ ٹینیٹس کر سکتی ہیں۔ مثلاً بعض لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں دوائیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بعض دواؤں کے بھی ذیلی اثرات جو ہیں وہ ٹینیٹس کی شکل میں نکلتے ہیں۔ ٹینیٹس کی اور وجوہات میں جسمانی اور دماغی بیماریاں بھی کچھ ہوتی ہیں، جیسے جس کے لیے جیسے بلڈ پریشر ہے اس کے لیے دوا لینی پڑتی ہے، یا ڈائبٹیز ہے، تو بعض اوقات یہ خود بیماریاں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، تو ٹینیٹس کا شکار ہو جاتا ہے مریض۔ اس کے علاوہ جو دوائیں مریض لیتا ہے ٹینیٹس کی، اس کی بلڈ پریشر کے لیے اور ڈائبٹیز وغیرہ کے لیے، یا کسی اور جسمانی مرض کے لیے، لیور کے لیے، کڈنی کے لیے، تو بعض وہ دوائیں بھی اپنا اثر دکھاتی ہیں اور اس سے ٹینیٹس کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے وہ ہے اسٹریس اور انگزائٹی کا، جو سب سے بڑا ہے۔ اکثر جوان لوگوں کو بھی جب انگزائٹی ہوتی ہے یا اسٹریس ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہ کان میں سیٹیوں کی آواز یا شور کی آواز آنے لگتی ہے، اور جب یہ صورتحال صحیح ہو جاتی ہے تو وہ سیٹیاں بجنا بھی بند ہو جاتی ہیں اور شور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے صورتحال ٹینیٹس کے بارے میں۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں ٹینیٹس کے علاج کی۔ علاج میں جو وجوہات ہمیں سامنے ہی نظر آتی ہیں تو اس کا تو ہم علاج کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو پہلے تو معائنہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ کان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی ضروری ہو جاتے ہیں، جیسے آڈیوگرام وغیرہ ہے، جس سے معلوم ہو کہ مریض کو کتنا سنائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کبھی ٹمپینوگرام وغیرہ، اس کے ساتھ کچھ بیرا ٹیسٹ وغیرہ بھی کبھی کبھی، ساتھ ہی کچھ لوگوں کو سی ٹی اسکین وغیرہ تک کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ تو ہوئے ٹیسٹس۔ اب آئیے علاج کی طرف، کہ اگر مریض کو ہم دیکھتے ہیں کہ کان میں بیرونی کان ہے، ایکسٹرنل ایئر ہے، اسی میں کوئی مسئلہ ہے، جیسے ویکس پھنسا ہوا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے جو تنگ کر رہا ہے، تو بیرونی کان میں اگر ویکس پھنسا ہوا ہے یا ویکس بہت بھرا ہوا ہے تو بعض لوگوں کو ہم جب وہ نکال دیتے ہیں تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے اور ٹینیٹس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مڈل ایئر کا کوئی مسئلہ ہے اور انفیکشن ہے یا پردے میں سوراخ ہے، ان بیماریوں کا علاج بھی ٹینیٹس کی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب انر ایئر پر آتی ہے بات تو مینیس ڈیزیز ہے، کچھ اور بیماریاں ہیں جن کا علاج کرنے سے ٹینیٹس میں کافی کمی آ جاتی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ کچھ لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت شور والی جگہ پر یا تو پیشہ ورانہ طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈرل، ہیوی ڈرل چلا رہے ہیں، یا یہ ماربل کٹنگ وغیرہ میں وہ بہت شور والی ہوتی ہے، یا کسی ایسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا گن شاٹ ہے، یا اس طرح کی فائرنگ میں کام کرتے ہیں وہ، تو اس سے بہت زیادہ شور ایک دم سے کان پر حملہ کرتا ہے اور اس سے یہ سننے کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں اور اس سے بھی یہ کان بجنے لگتے ہیں اور ٹینیٹس وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ
سنائی کا مسئلہ بھی ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ہیڈ فونس سے اونچی آواز میں گانے نہ سنیں، اونچی آواز میں ویڈیو نہ چلائیں، اور شور والی جگہ پر اگر کام کرتے ہیں تو وہ اس کو فوری طور پہ ختم کر دیں، ورنہ یہ جتنا کچھ سنائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹینیٹس پھر بیٹھ ہی جاتا ہے اور کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے پیشوں میں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس پیشے کو آپ فوری چھوڑ دیں یا اپنا پیشہ تبدیل کر لیں۔ اگر کسی کے کان میں ویکس ہے، بہت زیادہ ویکس ہے، کان بھرا ہوا ہے ویکس سے، تو ظاہر ہے اس کا علاج یہی ہے کہ ویکس نکالا جائے۔ کبھی کبھی وہ ویکس کان کے پردے پر رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس سے یہ شور کی، سیٹیوں کی آواز اور بھاری پن وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کان صاف کر دینے سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے کان میں کوئی فورن باڈی ہے، کوئی چیز پھنس گئی ہے، کوئی موتی ہے، کوئی ماچس کی تیلی کا ٹکڑا ہے، یا ایسے ہی کچھ ذرات ہیں جو کان کے پردے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بھی ٹینیٹس پیدا ہوتا ہے، اور وہ نکال دینے سے ٹینیٹس دور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اسٹریس کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے بہت یہ ٹینیٹس پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات اینگزیولیٹک دوائیں جو تھوڑا پرسکون کر دیتی ہیں آدمی کو، دماغ کو سکون دیتی ہیں، وہ بھی کافی مدد دیتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیٹا ہسٹین ایک دوا ہے جو بعض چکر والے مریضوں کو بھی دی جاتی ہے، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹینیٹس بھی ہے تو اس میں بھی کافی کمی آ سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو مریض چونکہ خاموشی میں پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو کان کی شور اور سیٹی کی آوازیں ہیں یہ خاموش ماحول میں زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جہاں مریض سوتا ہے اس کمرے میں تھوڑا بہت شور رکھیں، تاکہ اس کو وہ اندر کا جو کان کی طرف سے شور آ رہا ہے وہ اتنا محسوس نہ ہو۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا جیسے پیڈسٹل فین ہے، یا کوئی اور شور والی چیز جیسے وال کلاک ہے، یا کوئی ٹک ٹک کرنے والی گھڑی ہے جو پاس رکھی ہو سوتے وقت میں، تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو وغیرہ بھی چلایا جا سکتا ہے ہلکی آواز میں، تاکہ کمرے میں وہ خاموشی نہ ہو جس سے مریض جو ہے وحشت میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ بھی اگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو ٹینیٹس ماسکر ایک چیز ہوتی ہے جو ہیئرنگ ایڈ کی طرح ہوتی ہے، اور ہیئرنگ ایڈ کی ہی طرح اس کو کان پہ لگایا جاتا ہے۔ وہ ایک مخصوص قسم کا شور پیدا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ شور جو ہے، وہ جو اندرونی شور آ رہا ہے کان کی طرف سے، اس شور کو وہ جو ٹینیٹس ماسکر کا شور ہے وہ دبا دیتا ہے، تو مریض کو کچھ اتنا برا محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن لوگوں کو سنائی میں فرق ہو، سنائی میں کمی ہو، تو ان کو بہت حد تک فائدہ ہوتا ہے، اس ٹینیٹس میں کمی آ جاتی ہے اگر وہ ہیئرنگ ایڈ کا استعمال شروع کر دیں، تو ان کا سنائی بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ شور، وہ ٹینیٹس بھی کم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔